السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اردو کی ٹیچر کلاس 6۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھائی کریں گے۔ آپ اس کے لیے کھولیں گے صفحہ نمبر 40 اور سبق کا نام ہے تفہیم۔ تفہیم جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کی ہوئی ہے، نردبان میں بھی کی ہوئی ہے، جیسے آپ انگلش میں کمپریہنشن کرتے ہیں اسی طرح اردو میں تفہیم کرتے ہیں۔ تفہیم کا مطلب ہے جان کے پڑھنا۔ تفہیم کا لفظ فہم سے نکلا ہے، فہم کا مطلب ہے سمجھنا، یعنی آپ نے اس لیسن کو اس طرح سمجھ کے پڑھنا ہے کہ اس کے بعد آپ سے اس کے بارے میں کوئی بھی سوالات کیے جائیں تو آپ ان کے جواب دینے کے قابل ہوں، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم اس لیسن کو پڑھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ سے اس سبق کو پڑھیں گے۔ دنیا کی تقریباً ہر قوم میں ملاقات کے وقت خلوص اور محبت کے اظہار کے لیے خیر مقدمی الفاظ کہنے کا رواج پرانے زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ ملاقات کے وقت عام طور پر 2 قسم کے استقبالیہ کلمات کہتے تھے: تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں یا تمہاری صبح خوشگوار ہو۔ ایران کے لوگ 1000 برس جیو کے الفاظ سے ایک دوسرے کا خیر مقدم کرتے تھے۔ ہندو پرانے زمانے سے رام رام، نمسکار اور نمستے کے خیر مقدمی الفاظ بولتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ الفاظ آداب بجا لانے کے معنی میں بولے جاتے ہیں، مگر ان میں دعائیہ الفاظ نہیں ہیں۔ انگلستان کے لوگوں میں صبح کے وقت صبح بخیر، گڈ مارننگ، شام کو شام بخیر، گڈ ایوننگ، اور رات کو شب بخیر، گڈ نائٹ وغیرہ کہنے کا رواج ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ملنے کے وقت جو خیر مقدمی استقبالیہ کلمات سکھائے ہیں وہ دعائیہ ہیں، یعنی السلام علیکم، تم پر یا آپ پر سلامتی ہو، اور اس کا جواب وعلیکم السلام، تم پر یا آپ پر بھی سلامتی ہو، یعنی سلام کرنے والے اور جس کو سلام کیا جائے دونوں کو اللہ تعالیٰ سلامتی نصیب کرے۔ انسان کے لیے سلامتی سے اچھی دعا اور کیا ہو سکتی ہے۔ سلام چھوٹوں کے لیے شفقت، رحمت اور خلوص و محبت کا کلمہ ہے، اور بڑوں کے لیے اس میں تعظیم و تکریم کا مفہوم پوشیدہ ہے۔ اس سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے اور باہمی تعلقات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سلام کرنے کے لیے اپنے پرائے اور چھوٹے بڑے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، جس کو بھی موقع مل جائے وہ سلام میں پہل کرے۔ اب یہ تفہیم لکھی ہے عباس العظم نے، تو یہ ان کا نام ہے جنہوں نے یہ تفہیمی پیراگراف لکھا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 41 آپ کھولیں گے، دیکھیں گے تو اس کے اوپر اس کی سرگرمیاں دی ہوئی ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے سوال نمبر 1 کہ عبارت کے لیے موضوع عنوان تجویز کیجیے۔ اب آپ نے اس کے لیے عنوان تجویز کرنا ہے، جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو آپ اپنی مرضی سے اس کے لیے کوئی بھی عنوان رکھ سکتے ہیں، جیسے ملنے کے آداب یہ رکھ سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، آپ کے ذہن میں جو بھی آ رہا ہے آپ لکھ سکتے ہیں۔ ان سوالوں کے جوابات آپ نے کتاب پر ہی، جیسے کہ آپ کلاس میں کیا کرتے تھے، اس کے سامنے ہی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم سوال نمبر 2 دیکھیں گے۔ سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے یہ لوگ ملاقات کے وقت کون سے خیر مقدمی کلمات کہتے ہیں؟ ہندو۔ اب آپ نے ہندو، انگریز اور مسلمان یہ کون سے خیر مقدمی الفاظ کہتے ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں۔ جیسے آپ نے پیراگراف پڑھا ہوگا تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، آپ نے اتنے دھیان سے پڑھا ہو کہ یہ اب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ جیسے مجھے یاد ہے کہ ہندو کیا کہتے تھے شروع سے ہی، رام رام، نمسکار اور نمستے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم اس پیراگراف سے کنفرم بھی کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ رام رام، نمسکار اور نمستے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر انگریز کا
بتانا ہے ہم نے کہ انگریز کیا کہتے تھے. تو ان کا تھا کہ صبح کے وقت گڈ مارننگ، شام کو گڈ ایوننگ، اینڈ رات کو وہ گڈ نائٹ کہتے تھے. یہ ہم کنفرم کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہی الفاظ یہ کہتے تھے. اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ مسلمان یعنی ہم کیا کہتے ہیں. ہمارا سب سے پیارے الفاظ ہیں، دیکھیں یہاں پر السلام علیکم ملتے ہوئے کہتے ہیں، اور جو اگلا بندہ جواب دیتا ہے وہ ہے وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی سلام کرتے ہوں گے. اگر آپ نہیں کرتے، ہیلو ہائے کرتے ہیں، تو آپ آج سے وہ ترک کر دیجئے اور آپ سلام کرنے کی عادت کو اپنی پکی عادت بنا لیں. چاہے بڑا چھوٹا، راستے میں جو بھی آپ کو ملتا ہے، آپ کو چاہیے آپ انہیں سلام کریں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 ہے، اسلام سے پہلے عرب اور ایران کے لوگ ملاقات کے وقت کون سے خیر مقدمی کلمات استعمال کرتے تھے؟ اچھا جی، اب عرب کے تو ہم دیکھتے ہیں عرب کے لوگ کیا کہتے تھے. عرب کے لوگ 2 طرح کے جملے کہا کرتے تھے کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں یا تمہاری صبح خوشگوار ہو. اور ایران کے لوگ کہتے تھے 1000 برس جیو. ٹھیک ہے. سوال نمبر 3 ہے، السلام علیکم اور اس کے جواب کے کیا معنی ہیں؟ یہ تو ظاہری بات ہے، ہم سب کو ہی پتہ ہے. السلام علیکم کا مطلب ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، اور وعلیکم السلام کا مطلب ہے آپ پر بھی سلامتی ہو. یہ سارے جوابات جو ہیں آپ نے کتاب کے اوپر ہی ان سوالات کے آگے لکھنے ہیں پینسل سے. ٹھیک ہے. پھر سوال نمبر 4 ہے، سلام اور دیگر خیر مقدمی کلمات میں کون سا فرق نمایاں ہے؟ اب یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمارا جو سلام ہے اس میں دعا شامل ہے کہ ہم کسی بھی دوسرے انسان سے ملتے وقت اس کو دعا دیتے ہیں. یہ دعائیہ کلمات ہیں، جبکہ باقی سب کے جو خیر مقدمی الفاظ ہیں ان میں دعائیہ جملے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ فرق ہے ہمارے سلام میں اور دوسروں کے کلمات میں. کیا سلام صرف بڑوں اور شناسہ لوگوں کو ہی کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو ہم نے پڑھا ہے اس میں کہ نہیں بھائی، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے. لاسٹ لائن میں دیکھیں، یہ اپنے پرائے چھوٹے بڑے کی کوئی تخصیص نہیں ہے. جس کو بھی موقع مل جائے وہ سلام میں پہل کرے. ٹھیک ہے. سلام کے 4 فوائد لکھیے. یہ آپ نے اسی پیراگراف میں سے ڈھونڈ کے لکھنے ہیں. جیسے سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، باہمی تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے، اور شفقت اور خلوص ظاہر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک دعا ہوتی ہے جو ہم دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹ آتا ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اگر یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کتاب پہ نہیں لکھ سکتے، ویسے تو یہاں جگہ ہے، آپ چھوٹے چھوٹے 4 سینٹینس لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں لکھ پائیں گے تو آپ یہ کام کاپی پر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی نوٹ بک پہ کر سکتے ہیں. پھر ہے سوال نمبر 4، آپس میں سلام کو رواج دینے کے لیے 4 تجاویز دیجیے. اب یہ آپ نے اپنے ذہن سے تجاویز دینی ہے کہ جیسے آپ یہ تجویز دے سکتے ہیں کہ ہم کسی کو دیکھتے ہی، جیسے ہم اسپیشلی جب ہم کالز ریسیو کرتے ہیں فون پہ، تو موسٹلی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فون کال ملتے ہی ہیلو کہتے ہیں. تو ہیلو نہیں کہنا چاہیے. آپ اپنی اس عادت کو بدل سکتے ہیں کہ کال اٹینڈ کرتے ہی آپ کہیں السلام علیکم. تو یہ ایک دم آپ دوسرے کو دعا بھی دے دیتے ہیں، اور یہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کی آپ 2-3 تجاویز اور دیں گے. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کاپی پہ لکھ سکتے ہیں. پھر سوال نمبر 5 ہے، السلام علیکم اور وعلیکم السلام کا درست تلفظ اور املا یاد کیجیے، اور دونوں کو 5-5 بار کاپی پر خوش خط لکھ کیجیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس کا اپنے تلفظ یعنی جیسے ہوتا ہے نا، السلام علیکم نہیں کہنا، پراپر السلام علیکم بولنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، یا اس طرح سے نہیں کہنا کہ آپ، کیونکہ جو اگر ہم درست تلفظ سے یہ عربی کے الفاظ نہیں بولتے تو ان کے مطلب چینج ہو جاتے ہیں اور یہ دعا کی جگہ بد دعا بن جاتے ہیں. تو اسی لیے آپ نے اس کا تلفظ یاد کرنا ہے. اور املا کا مطلب کہ اس کو اس طرح آپ نے لکھ کے یاد کرنا ہے کہ آپ زبانی بھی اسے لکھ سکیں. ٹھیک ہے. اور ان دونوں کو 5-5 بار اپنی کاپی پہ خوش خط لکھنا ہے. لیکن
پراپر طریقے سے لکھنا ہے. سب سے پہلے اوپر ڈیٹ لکھنی ہے, کاپی کے دن لکھنا ہے, اور اس کے بعد سبق کا نام لکھنا ہے, نمبر لکھنا ہے, مارجن لائن ڈرا کرنی ہے, سبق کا نام, نمبر, اور پھر سوال نمبر لکھ کے اپنے پراپرلی اس کا جواب لکھنا ہے. جیسے یہ 4 پوائنٹس سے یہ جواب بھی آپ ساتھ لکھ لیں. تو اس طرح آپ نے پراپر کام کرنا ہے, نیٹ اینڈ کلین. مجھے امید ہے کہ آپ سب ان انسٹرکشنز پہ عمل کریں گے اور اچھا نیٹ اینڈ کلین کام کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.